اور یہی فرق ہوتا ہے پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والے اور پولیٹیکل ورکر میں. آج بھی اور ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں، ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے 9-2-11 ہو جاتے ہیں. لیکن آج تو کمال کر دیا، اتنی بے صبری، اتنا ڈر، اتنا خوف کہ بڑے دبنگ انداز میں تقریر کر رہے ہیں، اور جیسی انہیں علم ہوتا ہے کہ اب تو جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہے تو خود کو پارٹی کا چیئرمین کہنے والے، جو کہ حادثاتی سیاستدان ہیں اور پرچی کو بنیاد بنا کے سیاست میں آئے ہیں، وہ خود کو پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے. ان کے ابو بھی کہتے ہیں کہ نیب کی کیا مجال کہ وہ مجھ سے سوال پوچھے. یہ جو وڈیرا پن، یہ جو ایک وڈیروں کی سوچ ہے، ان کے اندر ایک خود کو لینڈ لارڈ اور پتہ نہیں کہ کیا بادشاہ سلامت سمجھے ہوئے ہیں، یہ جمہوریت کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ جو وصیت کی نام پہ پرچی کی بنیاد پہ سیاست میں آئے، ان میں نہ بات سننے کی ہمت ہوتی ہے اور نہ جواب جب ان کو دیا جاتا ہے اس کی ہمت ہوتی ہے. تو پہلے تو آج میں بڑے چیلنجز دے رہے تھے اور میں نے ان کو بارہ کہا تھا، کیونکہ وہ ٹویٹر کھیلتے ہیں ہمیشہ، کوئی گراس روٹ لیول کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے، پاکستانی عوام کے کیا مسائل ہے، سندھ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو کبھی بات نہیں کرتے کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا. لیکن صرف ٹویٹر پہ چیلنجز اور یہ چیزیں دیتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے تو پھر بھاگنا مت، اور پارلیمنٹ سے تو ہمیشہ کی طرح آج پھر بھاگنے کو ترجیح دی. پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا چینل آپ خود فیصلہ کر لے. اگر آپ نے بحث کرنی ہے، آپ نے صحیح انداز میں ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ کسی میڈیا چینل کا نام لے لیں، ہم وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے. کس اینکر کے سامنے آپ نے مکالمہ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، ہم ادھر حاضر ہو جائیں گے. عوام کے سامنے کسی جلسے میں کسی مقام پہ کرنا ہے، ادھر حاضر ہو جائیں گے. لیکن ایک دفعہ قوم سنے تو صحیح، دلائل سے بات کرے تو صحیح کہ آپ کی 3 نسلوں سے جہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ کیا ہے اور ہم نے کچھ عرصے میں کیا کیا، تاکہ عوام کا فائدہ ہو. لیکن آج جس انداز سے پارلیمنٹ سے راہ فرار اختیار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مذاق بنا کے رکھ دیا. پوری قوم اب سمجھ چکی ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہ بات کرے تو کم از کم ان کے اوپر لازم کر دے کہ ان کی تقریر کے کم از کم ایک تقریر کی حد تک یہ پارلیمنٹ میں ضرور بیٹھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتانا چلوں کہ آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا. پاکستانی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو ہاؤس میں گنتی تک بیٹھنا ہوتا ہے. جس نے پارلیمنٹ کور کیا ان کو پتا ہے. لیکن خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پہ اسپیکر صاحب میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگ گئے. تو اور جو سوال انہوں نے اٹھائے تھے میں ان کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی چیز انہوں نے کی کلبھوشن کے حوالے سے بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں. اگر کلبھوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا، یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا، تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے، اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی آپ کو پڑی ہے.
کیا قوم کو پتا نہیں ہے؟ این آر او کی آپ بات کر رہے تھے کہ میرے پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے ریمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ اور آ کے پاکستانی شہریوں کو مار دے اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دے. ہمیں یاد ہے ہم یونیورسٹی میں تھے, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. پاکستانی شہری جو اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے, ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا, جو گرفتاریاں ہوئی, وہ قوم بھولی نہیں ہے. یہ آپ کی حقیقت ہے. قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ حسین حقانی, جو کہ آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کی موجودگی میں جو ملاقاتیں ہوئی, ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے وہاں پہ کیا ملاقاتیں ہوئی, ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے, امریکہ نے حیرت کا اظہار کیا. کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بات ہوئی, شہریوں کی شہادت کے اوپر بات ہوئی, لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں فکر نہ کرے, ڈرون حملے کرتے جائیں گے, ہم سنبھال لیں گے. مطلب یہ کہ ہماری جو ضم شدہ اضلاع ہے, قبائلی اضلاع ہے, وہاں پہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کرے, آپ ڈرون حملے کرتے رہے. ویکی لیکس, کسی کو یاد نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جب یہ امریکن سفیر سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ ڈرون حملے کرتے جائے, پاکستانی شہری اس میں شہید ہو, پاکستانی شہریوں کے گھر بار تباہ ہو, ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے, گھر چلے جائیں گے, سو جائیں گے, بھول جائیں گے. آج یہ لوگ بات کرتے ہیں. کیا ان کی پوری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں, آج اگر کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا, آج اگر 54 سال بعد 1 سال کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل میں 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہونے لگی, آج اگر پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کے طور پہ جانے لگا, آج اگر یو این کا سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آ کے پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں, پاکستان اس سے جانے لگا, اگر آج اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اسلام کا اور پاکستان کا پیغام گونجنے لگا, آج اگر وہی انٹرنیشنل فورمز جہاں پہ یہی خواجہ آصف جا کے ایشین سوسائٹی سے امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان بڑا دینی ہے, ہم بڑے لیبرل ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا بیانیہ ہی بدل دیتے ہیں. امریکہ اور پاکستان میں اگر آج پاکستان کے اندر اور باہر ایک بیانیہ رکھ رہا ہے, اصل اسلام کا اور پاکستان کا پیغام اور بیانیہ سامنے رکھ رہا ہے, آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں آؤں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے, وجہ کیا بنی ان باتوں کی. آج اگر جو انٹرنیشنل فورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازشیں جہاں سے ہوتی تھی, آج اگر وہاں پہ مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے, ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے, پاکستان کو ٹورزم سے جانا جاتا ہے, پاکستان کو دنیا کے امن میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے, اگر یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال سے تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی. میں اب ان باتوں کے اوپر آتا ہوں. پاکستانی قوم, پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے, جن کو شرم آتی تھی, جن کو شرم محسوس ہوتی تھی, وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے, اور جس نے عالم اسلام کا, پاکستان کا, کشمیر کا مقدمہ لڑا, اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکے دھمکیاں دے کے ڈومور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا, آج پاکستان سے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے. تو یہ ہے آج کا پاکستان. اب میں آتا ہوں کہ وجہ کیا بنی. کل آپ نے موصوف کی گفتگو سنی ہوگی. پوری پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیب بند کر لے, احتساب بند کر لے, پورا پاکستان ٹھیک ہے.
آج بات کی انہوں نے جے آئی ٹیز کے اوپر چینی چور کی بات کی. مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے کیونکہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے والد صاحب کا نام آیا ہوا ہے. سبسڈی سندھ حکومت نے جو دی ہے, مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھا, اور اس فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولت کار کا کردار ادا کیا. مطلب یہی ہے کرپشن کی سہولت کار کا, اور زرداری کی شوگر ملوں کو سبسڈی ملی. تو سبسڈی تو ان کو ملی ہے سندھ کے اندر. چینی چور کس کو کہا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی, ان کے دور میں 140 روپے تک چینی پہنچ گئی تھی. کسی نے انکوائری کی نہیں کی. یہاں پہ تو 80-85 روپے پہ عمران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے. انکوائری ہونے لگی, انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی. انکوائری ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی, رپورٹ نہیں آئے گی. رپورٹ بھی آ گئی. رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, فورنزک کا مذاق ہے, فورنزک نہیں ہوگا. فورنزک ہو گیا, اس کی رپورٹ بھی آ گئی. پھر کہا کہ کسی کو سزائیں نہیں ملے گی, اس کے اوپر بھی آغاز ہو گیا. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شوگر ملوں کو. عمران خان کا تو کوئی شوگر مل نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی, اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شوگر ملوں کا یا کسی اور کے شوگر ملوں کا. ہم نے تو سب کے شوگر ملوں کا احتساب کرنا ہے, چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو, چاہے حکومتی جماعت میں ہو, اپوزیشن میں ہو. تو پہلے تو اس کا جواب دے دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے, آج میں سوچ رہا تھا کہ کراچی جو بارشوں میں ڈوب چکا ہے, کراچی جو میرا آپ کا ہمارے قائد کا شہر ہے, کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے, کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈوب جاتا ہے پانی میں, اور لوگوں کی اموات اگر ہو جائے, اس کے اوپر ان سے سوال ہو جائے, تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس, جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ ان کا جواب ہے. جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. آج آپ اسلام آباد کے اندر بات کر رہے ہیں اپنے والد صاحب اور آپ کے اوپر جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں. کیا صدقے کے بکرے جو فیک اکاؤنٹ سے کس کے لیے کیے گئے؟ سب کچھ آپ کے لیے. کیا برتھ ڈے پارٹیوں کا بل کس کے لیے فیک اکاؤنٹ سے جمع ہوتا تھا؟ آپ کے لیے. کیا ایان علی اور آپ کو ایک اکاؤنٹ سے نہیں جاتی تھی, وہ بھی فیک اکاؤنٹس. کیا جو آپ کے تمام سندھ کی ترقی کا پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا؟ تو آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے. آج آپ نکلے ہوئے ہو, اتحاد بنا رہے ہیں, سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں صرف ایک مطالبہ کرنے کا. آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ بس نیب بند کر دے, احتساب ختم کر دے. مطلب یہ کہ آپ سب کچھ ختم کر دے تاکہ ہم اور زیادہ لوٹ سکے. آج کراچی اگر بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوب چکا ہے, آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے. کراچی جو کچرا کنڈی بن چکا ہے اس کی ذمہ دار ہو آپ اس کے لیے کچھ کرتے. کراچی میں پانی میں تو ڈوب جاتا ہے بارش کی وجہ سے, لیکن صاف پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا, آپ اس کے اوپر بات کرتے. کراچی پاکستان کے شہر میں لوگ اس وقت جو مصیبت ہے اس کے اوپر بات کرتے. لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے کرپشن کی دفاع کے لیے, پریس کانفرنس کرنی ہے کرپشن کی دفاع کے لیے. میں شور اتنا مچاؤں کہ کوئی اگر اس وقت کیسز چل رہے اور کوئی ادارہ ان کو بلا رہا ہے, ان سے سوال کر رہا ہے, میں ان سے بچ سکوں. اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح آپ شور مچا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ان لوگوں جہاں پہ آپ ذمہ دار ہو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہوتا ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم سے سوال ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ تیار ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے, کیونکہ جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں, پارلیمنٹ بھی سوال پوچھتی ہے. پارلیمنٹ میں بھی جواب دے, میڈیا کے سامنے بھی جواب دے, قوم کے سامنے بھی جواب دے. آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں, ہم جواب کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں آپ اس کی بھی جواب دیں, اور جب سوال پوچھے تو جواب دینے کی کم از کم ہمت پیدا کرے. آپ رائے فرار اختیار کر کے آپ چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو شور مچا لیا صرف وہ بکے گا اور باقی کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں ایک اور ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ ایک اور چیز, ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آٹا مہنگا ہوا اس کا کیوں نوٹس دیا.
चीनी महंगी हुई, उसका क्यों नोटिस लिया? आईपीपीएस के ऊपर जो इंक्वायरी हुई वो क्यों की? आईपीपीएस के ऊपर अगर इंक्वायरी हुई तो क्यों हुई? इसलिए हुई कि महंगे बिल आपके घरों में आ रहे थे, किसी ने तो महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात करनी थी। महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स का आप ऑडिट करेंगे, गलतियों का तयन करेंगे, जजा सजा देंगे तो आपकी बिजली की बिल कम आएंगे। चीनी में किसी को सब्सिडी मिल रही थी, चीनी महंगी हो रही थी, उसका ऑडिट करेंगे, फॉरेंसिक करेंगे, इंक्वायरी होगी, जजा सजा होगी, कीमतें नीचे आएगी। अब आटे का आपने परसों देखा कि सिंध से बड़ा शोर आया, किसी ने पूछा कि जो गोदामों से गंदम की बजाय जो चीजें बरामद हो रही है, क्या कौन से सूबे से हो रही है, क्या सिंध के अंदर नहीं हुई? नैब के हवाले से जो रेफरेंस तैयार हुई और जो इंक्वायरीज हुई और इनसे जो रिकवरीज हुई, वो गंदम किस सूबे की बात हो रही थी? क्या सिंध की बात नहीं हो रही थी? एक सूबे में अगर गंदम चोरी होती है तो बाकी पाकिस्तान भी क्योंकि उससे इफेक्ट होता है, तो आपको उसके ऊपर आटा जो है उसके ऊपर इमरान खान ने क्यों नोटिस दिया? दुख इस चीज का है कि आपके गोदामों से आटा गायब था, दुख इस चीज का है कि वो अरबों रुपए के गंदम गायब थे, वो कौम के सामने आ गई। तो ये चीजें तो होगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह यहाँ पे जो जो गलतियां कोताहियां थी उसके ऊपर न सिर्फ इंक्वायरियां होगी, जजा सजा का निजाम होगा और फिर उसके बाद उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी और दुरुस्त समझा जाएगा। अगर आप इससे खुश हो या नाराज हो। आखिर में मैं 2-3 सवाल के सामने रखता हूं, फिर मैं आपके सवाल लूंगा कि तहरीक इंसाफ से और मौजूदा हुकूमत से कोई भी सवाल पूछा जाता है, हम हर वक्त उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कराची के ऊपर जो मैंने सवाल उठाए, क्या कराची हम सबका, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमारा प्यारा शहर नहीं है? क्या वो जो करोड़ों की आबादी है उनके लिए आसानियां पैदा नहीं होनी चाहिए? तो क्या उसके ऊपर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो इनको जवाब नहीं देना चाहिए? अगर वहां पे गंदम गायब है उसका सवाल पूछा जाता है तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर वहां पे पूरी खुराक ना मिलने की वजह से बच्चों की अमवात होती है तो क्या उसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर वहां पे डॉक्टर के लिए भी वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं होता तो क्या उसके ऊपर सवाल नहीं पूछना चाहिए? अगर वहां पे आप 5.5 खरब के सेहत की बजट का सवाल पूछे तो क्या उसका जवाब नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों का जवाब आना चाहिए। और आखिर में मैं फिर कहता हूं कि मैंने पहले दावत दी थी ट्विटर में अकेले। आपका खौफ की एक वजह है कि आप डिबेट चेंज करना चाहते हैं कि जो आपको सवाल आपसे पूछे गए हैं उसका कोई जवाब ना हो और तमाम एहतिसाब खत्म हो, ताकि आप और बेहतर तरीके से लूट सके। क्योंकि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, तो आपका नारा है कि आप मजीद का सको। ये नहीं चलेगा। पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ये राही फरारी इख्तियार ना करे। कौम के सामने, मीडिया के दोस्तों के सामने मैं फिर दावत देता हूं कि पार्लियामेंट से तो आप भाग जाते हैं, किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर अवाम के सामने कहीं पे भी आप बहस कर ले, ताकि कौम को आपके सामने हम आईना दिखा सके। कौम तो आपको जानती है, लेकिन एक दफा सामने हम आपकी नजरों में नजरें मिला करके आपसे बात भी कर सके। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जो 3 नुकात उन्होंने उठाए थे उसको मैंने एड्रेस कर लिया। कोई और आपका सवाल तो उसके ऊपर आता हूँ। जी शेयरिंग और जो पेंशन के मामला और तमाम जो चीज़ें हैं उस पर खुद सवालात भी आ गए। आपका वजाहत आई थी लेकिन वो ना होने के कारण। साथ ये बताइएगा कि पोस्ट ऑफिस का जो खसारा है, आपके अभी वो खसारा खत्म हो चुका है, लेकिन एफएस के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस एफएस के मुताबिक अभी 10 से 12 अरब का खसारा वहाँ पर चल रहा है। तो ये पोस्ट ऑफिस के हवाले से जो है, और पहले भी ये हुआ है कि एक मिलिट्री पेंशन के हवाले से कंट्रोवर्शियल इंक्वायरी हुई और अब एक कंट्रोवर्शियल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि आपने कहा कि आप वज़ीर मवासिलात के तौर पे आप कराची कब गए हैं। कराची के साथ 7 शरीफ की सड़क, लियारी एक्सप्रेस वे, उन तमाम का अगर किसी वज़ीर मवासिलात ने पहले दौर किया, M9 के ऊपर जो उनके सवालात थे, और M9 जो कराची का सिंध का पहला मोटर वे था, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पिछले दौर में जब आगाज़ हुआ और आपने एग्जिस्टिंग रोड को मोटरवे डिक्लेयर, तो उनका ये भी खदशा था कि हमें उस अंदाज का या उस मयार का मोटरवे नहीं मिला जिस तरह बाकी सूबों में है। तो मैं खुद वहाँ पे विजिट भी कर चुका हूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। और उसके साथ साथ
سندھ کا پہلا بہترین موٹر وے اس سال ہمارے دور میں حیدرآباد سکر کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، جو کہ ایکنک سے اپروول ہوئی۔ دوسرا آپ کا سوال تھا، یہ کوئی ادارے کی رپورٹ نہیں آئی، نمبر 1 جس کے اوپر بڑی بحث ہوئی، کسی ادارے کی رپورٹ نہیں ہے۔ ایک شہری کمپلینٹ بیچتا ہے، ایک عام شہری کمپلینٹ ان کو بیچتا ہے اور وہ کمپلینٹ پوسٹ آفس کو فارورڈ کرتا ہے، لیکن جب آپ خود ایماندار ہو، دیانتدار ہو، آپ ٹرانسپیرنسی پہ یقین رکھتے ہو، تو آدھے گھنٹے کے اندر ان کو جواب پیرا وائز چلا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا۔ نہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے وہ ذرائع، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے۔ اور تیسرا جو آپ کا ریونیو کے حوالے سے سوال تھا، جب ہم نے سنبھالا تو 10.7 ارب پاکستان پوسٹ کا ریونیو تھا، اور اس سال ریسیویبل ملا کے کرونا کے 3.2 بلین کی لاس کے باوجود، جب ریلوے بند ہو گیا، ای ایم ایس پلس سروس جو آپ کا بیرون ملک وہ بند ہو گیا، اس کے باوجود آپ ریسیویبل ملا کے 19 بلین آپ نے ریونیو حاصل کیا۔ تو 10 ارب پلس سے 19 ارب تک ریونیو لے کے جانا میرے خیال سے یہ پاکستان کے اندر سکسیس سٹوری ہے۔ رہی بات ملٹری پینشنرز کی، وہ ایک فیک خبر چلی تھی جس کی وضاحت اسی وقت چلی گئی تھی۔ ان کا جو نظام ہے، وفاقی وزیر مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بلاول اور اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے راہ فرار اختیار کر کے اپنا مذاق بنا لیا ہے۔ اسپیکر سے کہا ہے کہ بلاول بھٹو اور اپوزیشن کم از کم ایک تقریر تک پارلیمنٹ میں بیٹھیں۔